بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلم بن باور ایک غیر اسرائیلی عالم یا پیغمبر کی کہانی آپ کے سامنے ٹرو سٹوری چینل میں پیش کر رہا ہوں۔ بائبل کی روح سے یہ وہ شخص تھا جس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں، جسے بالاک شاہ مواب نے لیے طلب کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کرے، لیکن خدا کے حکم سے اس کی زبان سے بار بار ان کے حق میں دعا نکلی۔ نیز بہت سی روایات کی روح سے بعد ازاں بلم کے کہنے پر مدیانیوں نے اپنی عورتوں کو بنو اسرائیل کے پاس بھیجا تاکہ وہ آمادہ گناہ ہو کر عطاب الہی کے مورد ہوں۔ چنانچہ اس پاداش میں دوسرے مدیانیوں کے ساتھ بلم بھی نخاس بن الیعزر بن ہارون کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلم روم کا بادشاہ بالے بن باور، ارام کا باپ کمویل اور یعقوب کا حضر ابن بن ایک ہی شخص تھا۔ قرآن مجید میں کسی بھی مقام پر بلم بن باور کا نام نہیں آیا، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار ابلیس اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے طبری نے جو روایات بیان کی ہیں ان کی روح سے بلم بنی اسرائیل یا مدینہ الجبارین میں سے یا اہل یمن یا کنانیوں میں سے تھا۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا نام لے کر اس کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس سے رسوا کیے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اس لیے نہ تو قرآن میں یہ بتایا گیا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے۔ مفسرین نے عہد رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کے مختلف اشخاص پر اس مثال کو چسپاں کیا ہے۔ کوئی بلم بن باور کا نام لیتا ہے، کوئی امیہ بن ابی سلط کا اور کوئی سیفی بن الراہب کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاص شخص تو پردہ میں ہے جو اس تمثیل میں پیش نظر تھا۔ البتہ یہ تمثیل ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو۔ وہ شخص جس کی مثال جہاں پیش کی گئی ہے وہ آیات الہی کا علم رکھتا تھا، یعنی حقیقت سے واقف تھا۔ اس علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رویے سے بچتا جسے وہ غلط جانتا تھا، اور وہ طرز عمل اختیار کرتا جو اسے معلوم تھا کہ صحیح ہے، لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرائشوں کی طرف جھک پڑا، خواہشات نفس کے تقاضوں کا
مقابلہ کرنے کی بجائے اس نے ان کے آگے صبر ڈال دی۔ انجیل کی روح سے بلم نے نہ صرف خود گمراہی اختیار کی بلکہ بالاک کو بتوں کی قربانیاں کرنے اور زناکاری کی تعلیم دی۔ بعض کے نزدیک بلم علماء بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اسے حضرت موسیٰ نے دعوت دین دینے کے لیے مدین کے بادشاہ کے پاس بھیجا، جس نے اسے کئی گاؤں اور بہت سا انعام و اکرام دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس نے دین موسوی کو ترک کر دیا۔ محترم ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو بزرگی عطا کرتا ہے ان کو قرب بھی عطا کرتا ہے، اور بلم بن باور وہ شخص تھا جس کو تمام علم دیا گیا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن اس نے حق کی راہ پر چلنے کی بجائے غلط راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ظالموں میں سے ہو گیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنے حبیب کے صدقے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھی بلم باور کی کہانی جس کو میں نے بیان کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔